بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مولا علی شیر خدا کے فضائل و مناقب کے دوسرے حصے پر دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے صرف اپنی قرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر حدیث پاک میں کہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قرابت والے کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ مفہوم حدیث ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہیں، اور حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو سے محبت کرنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کی نصرت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ جس کو باری تعالیٰ جو اس کو ولی جانے اس کو تو ولی جان، جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا، اور عمر ریمر اور زید بن ارقم سے روایت ہے۔ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم میں، غدیر خم کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، فقال من كنت مولاہ فعلی المولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور فرمایا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، وعادی من عاداہ، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصرہ، جو اس کی نصرت کرے مدد کرے تو بھی اس کی نصرت کر، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ، اور جو اس کی اعانت کرے یعنی اس کی مدد کرے، سپورٹ کرے تو بھی اس کی سپورٹ فرما، اس کی مدد فرما۔ اسے امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا کہ اس حدیث پاک میں مولا علی شیر خدا کی ولایت کا اور آپ کی مولائیت کا، آپ کی جو ہے آپ کی نصرت کا، آپ کی اعانت کا، آپ کی مدد کا، آپ کی محبت کا، آپ کو ولی رکھنے کا، آپ کو دوست اور محبوب بنانے کا حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اور حضرین محترم، پھر اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کی نظر میں مولا علی شیر خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا علیہ السلام خود محبوب خدا ہیں، محبوب الہی ہیں، اور مولا علی شیر خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، ان جمع ابن عمیر التمیمی قال دخلت مع عمتی کا علی عائشہ فسألت۔ حضرت جمیع بن عمیر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فسألت، میں نے سوال کیا، ایُّ الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ فقیلہ، تو پھر انہوں نے عرض کیا من الرجال، مردوں میں آقا علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قالت، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا زوجہا، ان کے شوہر، ان کے خاوند، ان کانا ما علمت صواما قواما، اور انہوں نے فرمایا کہ ان کے خاوند جو ہے اگرچہ مجھے ان کا زیادہ روزے رکھنا اور قیام کرنے کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مردوں میں سب سے زیادہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فاطمہ کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے تھے۔ تو مولا علی شیر خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یعنی اپنی بیٹی سے، اپنی نخت جگر سے، اپنی شہزادی سے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے پیار کرتے تھے،
عورتوں میں اسی طرح مردوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے تھے۔ اور حضرت محترم پھر آقا علیہ السلام نے جو ہے خود وصیت وصال کے وقت وصیت کی کہ حنش قال رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ یضحی بک بشین فقلت له ما هذا۔ حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ آپ کو وصیت فرمائی تھی آقا علیہ السلام نے وصال سے پہلے کہ فقلت له، حضرت حنش کہتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا نے بعد از وصال مصطفیٰ مولا علی شیر خدا کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہٰذا میں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا۔ اور حاضرین محترم، یعنی آقا علیہ السلام کی جگہ پر بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ یہ آپ آقا علیہ السلام کی سے محبت کا اظہار تھا، ان سے پیار کا اظہار تھا اور ان سے محبت کا اظہار تھا۔ اور حاضرین محترم، پھر مولا علی شیر خدا وہ واحد ہستی ہیں، جب آقا علیہ السلام جلال میں ہوتے، غضب میں ہوتے، تو صحابہ کرام میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں کلام کر سکے سوائے مولا علی شیر خدا کے۔ اور اس کو بھی اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور اس کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو کلام کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ یعنی آقا علیہ السلام کی حالت جلال میں بھی جب ہوتے تو اس وقت صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کرتے تھے تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کرم کی بھیک لیں، خیر نظر فضل کی بھیک لیں، رحمت کی بھیک لیں۔ تو جب جلال میں جب ہو تو وہی بندہ کلام کر سکتا ہے جو محبوب ہو۔ تو آقا علیہ السلام کے جو محبوب تھے وہ مولا علی شیر خدا تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر اس کے علاوہ محترم سامعین و ناظرین، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی سرداری عطا فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر یعنی علی پر پڑی۔ فقال، فرمایا کہ یا علی، اے علی، انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ حبیبو کا حبیبی، تیرا محبوب میرا محبوب ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے۔ وہ عدو کا عدوی، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ وہ عدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ والویل لمن ابغضک بعدی، اور محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی مقدر کر دی جو بغض علی سے سرشار ہے، جو بغض علی دل میں رکھتا ہے، جو مولا علی شیر خدا سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے لیے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ بربادی اور ہلاکت ہو اس کے لیے جو تیرا بغض اپنے دل میں رکھے۔ اور حاضرین محترم، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان آقا علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام احمد نے روایت کیا، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اور امام احمد نے روایت کیا۔ اور حضرین محترم، حکمت کے دروازے کے ساتھ ساتھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب مدینۃ العلم علم کی بھی شان عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیات الباب وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد رواہ حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اور حضرین محترم، پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کی چہرے کی طرف دیکھنا، ان کی ذکر پاک کرنا، ان کی طرف جو ہے نگاہ ڈالنا، نظر کرم کی تاکہ حاصل ہو، نظر عنایت حاصل ہو۔ حضرین محترم، یہ بھی باعث عبادت ہے، عین عبادت ہے، اس کو محترم ناظرین و سامعین آپ کے سامنے گزار کر رہے تھے کہ مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکنا عبادت، آپ کی طرف دیکھنا عبادت، اور آپ کے ذکر کرنا عبادت۔ حضرین محترم، حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت عمران بن حسین یحد النظر الى علی فقیل له فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکٹکی باندھ کر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ فقیل له، کسی نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا، النظر الی علی عبادت، علی کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے، جس کو امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اور حضرین محترم، پھر آئیے یہاں پر تو مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ان کی طرف نظر کرنا عبادت، اور جو لوگ ان کا زمانہ نہ پا سکے، ان کے بعد ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کا ادب کرنے والے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے والے، ان کا ذکر کرنے والے کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ حضرت محترم، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ رواہ الدیلمی، امام دینوی نے روایت کی اس حدیث پاک کو۔ اور حضرین محترم، اس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، اور جس طرح ذکر علی عبادہ، اس شان کی ہستی جو ہے وہ صرف مولا علی شیر خدا کی ذات ہے کہ آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، آپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت، اور آپ کی ساری رات علی علی کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کی صدا بلند کرنا، کیونکہ اور عبادت کرنا جو ہے یہ مولا علی شیر خدا کے ذکر کی فضیلت ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا سے دنیا اور آخرت میں کے بھی سردار بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے لیے اس طرح ہے جس طرح ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور آقا علیہ السلام جب بھی مولا علی شیر خدا کو جنگ میں جب مبازرت کے لیے اور جنگ کے لیے بھیجتے تو امامہ شریف جب پہناتے، زرہ پہناتے تو ساتھ دعا فرماتے کہ باری تعالیٰ علی کی تو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اور آگے سے پیچھے سے اس کی حفاظت فرما۔ اور فرمایا کہ یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ جب آقا علیہ السلام جب علی کو جو ہے وہ جنگ کی طرف جنگ میں بیٹھتے، مبازرت کے لیے بیٹھتے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شجاعت کے پیکر تھے، بہادری کے پیکر تھے، وفاداری کے پیکر تھے۔ اللہ رب العزت ان کے یوم ولادت کے صدقے سے ہمیں حب اہل بیت پاک عطا فرمائے، مولا علی شیر خدا کی مودت، اہل بیت پاک کی مودت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔